خود غرضی کو عام طور پر نیگیٹو سمجھا جاتا ہے، مگر سم ٹائم اپنے فائدے کا سوچنا بھی بہت ضروری ہے۔ سیلفش ہونے کا ایک ایڈوانٹیج یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان اپنی باؤنڈریز پہچانتا ہے اور دوسروں کے غلط فائدے اور فیصلے سے بچ جاتا ہے۔ اس سے ہمارے اندر سیلف کانفیڈنس بڑھتا ہے اور انسان اپنی لائف کے بہترین فیصلے کر سکتا ہے۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ کہ سب اچھے ہوں گے۔ ایک نئی صبح کا آغاز ایک نئے اچھے سے ولاگ کے ساتھ۔ تو آج کی ویڈیو بہت ہی انفارمیٹیو ہونے والی ہے، اس لیے ویڈیو کا اینڈ تک دیکھیے گا، سکپ مت کیجیے گا۔ آج ہم بات کریں گے کہ کس طرح سے خود غرضی کے ساتھ اصولوں کو اپنا کر ہم اپنی لائف کو خوبصورت بنا سکتے ہیں اور کامیاب بھی کر سکتے ہیں۔ میری یہ بہنیں سوچ رہی ہوں گی کہ خود غرضی کو اپنا کر بھی اپنی لائف کو سکسیسفل کیسے بنایا جا سکتا ہے، تو یقیناً جی ہاں، بنایا جا سکتا ہے۔ بریک فاسٹ ریڈی کر رہی تھی اور جب تک ایک کپ چائے کا نہ پیا جائے نا تو دن کی شروعات ہی نہیں ہوئی لگتی۔ تو اس لیے کہتے ہیں نا کہ اج تے چائے نہیں پیتی تے سر چ تے پیڑی آن لگ گئی ہے۔ آفٹر بریک فاسٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں خود غرضی کے 7 اصول۔ سب سے پہلا پوائنٹ، ہر ایک کو خوش کرنے کی کوشش نہ کریں۔ چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر لوگ اکثر ناراض ہو جاتے ہیں، موڈ بنا لیتے ہیں، اس لیے سب کو خوش رکھنا ممکن نہیں ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر ایک کو خوش رکھیں۔ آپ نے کس کو خوش رکھنا ہے؟ آپ نے اپنے دل کو خوش رکھنا ہے، اپنی فیملی کو، اپنے ہسبینڈ کو، اپنے بچے کو خوش رکھنا ہے۔ اگر آپ خوش ہوں گی تو آپ کا گھرانہ خوش ہوگا، آپ کی پوری فیملی خوش ہوگی۔ سیکنڈ پوائنٹ، اپنی خوشی اور سکون کو ترجیح دیں۔ زندگی میں اپنی خوشی اور سکون کو ترجیح دینا خود غرضی نہیں بلکہ خود سے محبت کرنا ہے۔ کبھی کبھی دوسروں کو خوش کرتے کرتے ہم اپنی خوشیوں کو بھی بھول جاتے ہیں۔ اگر آپ کا ذہنی سکون کسی بات کی وجہ سے، کسی شخص کی وجہ سے خراب ہو رہا ہے تو آپ نے وہاں پر خود غرض ہو جانا ہے اور صرف اپنے بارے میں سوچنا ہے۔ اپنے دل کی آواز کو سنیں اور اپنی پسند کے مطابق اپنی زندگی کو خوبصورت بنائیں۔ دوسروں کی رائے سے زیادہ اپنی سوچ پر کانفیڈنٹ رہیں اور خود کو زیادہ سے زیادہ وقت دیں۔ دوسروں کی ضروریات کو پورا کرتے کرتے کہیں آپ نے اپنی خوشیوں کو نظر انداز نہیں کر دینا، کیونکہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے گھر کی، اپنے ہسبینڈ کی، اپنے سسرال والوں کی، سب کی ضروریات کو پورا کر دیتے ہیں، لیکن جب اپنا ٹائم آتا ہے نا تو ہم اپنی خوشیوں کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں۔ آج میں بنا رہی تھی دوپہر کے کھانے میں چنا پلاؤ، کیونکہ کافی دنوں سے بچے مجھے کہہ رہے تھے کہ ماما چنے والے رائس بنائیں۔ تو بچے اسکول گئے ہوئے تھے تو میں نے کہا چلیں آج ان کی فرمائش کو پورا کر دیتی ہوں۔ موسٹلی رائس جو ہے نا وہ رات کو ہی بن رہے ہوتے ہیں، لیکن آج دوپہر میں بنا رہی ہوں اور بچوں کو سرپرائز بھی دے دوں گی۔ بچے بھی خوش ہو جائیں گے کیونکہ بچے بڑے ہی خوش ہو کر کھاتے ہیں۔ یہ چنے کا پلاؤ ہو گیا، چکن کا پلاؤ ہو گیا۔ تو یہاں پر نا میں چنے کا مسالہ بھون رہی تھی اور اس کی میں نے اسٹاک جو ہے نا چنے کی وہ نکال کر رکھ لی ہوئی تھی، تو بڑے مزیدار سے بنے تھے یہ چنے والے رائس۔ نیکسٹ پوائنٹ شیئر کرنے سے پہلے میری اپنی یوٹیوب فیملی سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں اور ایک پیارا سا کمنٹس بھی ضرور کریں، کیونکہ یہ آپ کی طرف سے میرے لیے موٹیویشن ہوگی اور میں مزید اچھے سے ویڈیوز اور اچھے سے ٹاپکس آپ کے لیے ضرور لے کے آؤں گی۔ اچھا جی، تھرڈ پوائنٹ ہے ہمارا، اپنے آپ کو وقت دیں، اپنے لیے ٹائم نکالیں۔ کبھی کبھی خود غرض ہو کر ہمیں اپنے لیے وقت نکالنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ دن کے 24 گھنٹے ہم اپنے کاموں میں لگے رہتے ہیں، بچوں کے لیے، ہسبینڈ کے لیے، گھر کے لیے۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارا گھر بھی پرفیکٹ رہے، ہمارے بچے بھی پرفیکٹ رہیں، ہمارے ریلیشنز بھی پرفیکٹ رہیں۔ ان سب باتوں میں ہم اپنے آپ کو ٹائم دینا بھول جاتے ہیں، تو یہاں پر ہمیں خود غرضی دکھانی ہے۔ خود پر توجہ دینا خود پسندی نہیں بلکہ خود کی قدر کرنا ہے۔ جب ہم اپنے آپ کو وقت دیتے ہیں تو زندگی کے فیصلے بھی بہتر انداز میں کر سکتے ہیں۔ اکثر خواتین نیند کی کمی کا بہت زیادہ شکار ہوتی ہیں کیونکہ پراپر رات کو نیند نہیں لے سکتی، کیونکہ صبح بھی جلدی اٹھنا ہوتا ہے، بچوں نے اسکول جانا ہوتا ہے۔ سم ٹائم کیا ہے کہ آپ کے چھوٹے بچے ہوتے ہیں جو آپ کو رات جگاتے ہیں، سم ٹائم بچے بیمار بھی ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو رات کو جاگنا پڑتا ہے، تو آپ نے اپنی نیند کو ضرور پورا کرنا ہے۔ کم از کم آپ نے 8 گھنٹے کی نیند ضرور لینی ہے تاکہ آپ اپنے گھر کو بہتر طریقے سے سنبھال سکیں۔ اور آپ نے وہ ٹائم مینجمنٹ خود کر لینی ہے کہ آپ نے کچھ حصہ دوپہر میں سو جانا ہے 1 یا 2 گھنٹہ اور باقی کی نیند رات کو پوری کرنی ہے۔ یہ ساری مینجمنٹ آپ نے خود کرنی ہے۔ اس بات کو ضرور یاد رکھیں کہ خود غرض ہو کر اپنے آپ کو وقت دینا دراصل اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے۔
4 پوائنٹ، اپنی صحت اور ذہنی سکون کا خیال رکھیں۔ اچھی صحت اور ذہنی سکون زندگی کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، ہیلتھ از ویلتھ، تندرستی ہزار نعمت ہے۔ فزیکلی اور مینٹلی ہیلتھ کے بغیر کوئی بھی خوشی اور سکون ممکن نہیں ہوتا۔ اپنی اچھی صحت اور ذہنی سکون کے لیے آپ کو سیلفش ہونا پڑے گا۔ آپ نے اپنے ہسبینڈ، بچوں اور باقی گھر والوں کی صحت کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی صحت کا بھی بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، اور آپ نے بیلنس ڈائٹ یوز کرنی ہے، اور ذہنی سکون کے لیے آپ نے نیگیٹو جو باتیں ہیں نا اس سے دور رہنا ہے۔ سم ٹائم ہمارے گھروں میں بہت ساری نیگیٹو باتیں چل رہی ہوتی ہیں، مثلاً ساس بہو کا جھگڑا اور ہسبینڈ وائف کا جھگڑا، بچوں کی طرف سے پریشانی، یا کوئی نہ کوئی اور ٹینشن کاروبار کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے، کوئی نہ کوئی ٹینشن آپ کو ضرور لگی ہوتی ہے، لیکن ہمیں ان سب سے دور رہنا ہے، کیونکہ پرسکون ذہن ہی جو ہے وہ مثبت فیصلے کر سکتا ہے، یعنی کہ اچھے فیصلے وہی کر سکتا ہے جس کا ذہن سکون میں ہوگا۔ اس لیے آپ نے اپنے آپ کو نیگیٹو باتوں سے، نیگیٹو سوچوں سے دور رکھنا ہے۔ اگر انسان اپنی لائف میں صحت مند اور مطمئن ہو تو دنیا کی ہر مشکل بھی آسان لگنے لگ جاتی ہے۔ 5 پوائنٹ، اپنی باؤنڈریز کو واضح کریں۔ جب انسان اپنی باؤنڈریز خود پہچانتا ہے تو دوسروں کو بھی اپنی جگہ سمجھ آ ہی جاتی ہے۔ نہیں کہنا سیکھیں۔ اپنی باؤنڈریز قائم رکھنے کا یہ سب سے پہلا قدم ہے۔ جو لوگ اپنی باؤنڈریز مقرر کرتے ہیں وہ زیادہ پرسکون اور خود اعتماد رہتے ہیں۔ اچھا، لوگوں کو انکار کرنے میں سیلفش بن جائیں۔ ہم لوگوں کو نا انکار کرنا بہت ہی مشکل لگتا ہے، مجھے خود بہت مشکل لگتا ہے۔ سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ میں نہ چاہتے ہوئے بھی نا کسی کا کام کر بھی دیتی ہوں۔ اچھا، اس میں بھی لوگ کیا کرتے ہیں، آپ کا فائدہ اٹھانا شروع کر دیتے ہیں۔ کوشش کریں کہ جہاں تک آپ کام کر سکتی ہیں نا وہاں تک آپ کام کریں۔ اگر کسی کو ہیلپ آؤٹ بھی کرنا پڑتا ہے نا تو آپ ضرور ہیلپ آؤٹ کریں، لیکن جہاں آپ کو لگے نا کہ لوگ آپ کی ذات کا فائدہ اٹھا رہے ہیں تو وہاں آپ لوگوں کو انکار کرنا سیکھ لیں۔ شروع میں لوگوں کو بہت برا لگے گا جب آپ انکار کریں گے، کیونکہ انہیں عادت ہی نہیں ہوگی کہ یہ بندہ تو، اس کو تو جو مرضی کہیں جب مرضی کہیں اس نے تو کر ہی دینا ہے کام۔ لیکن آہستہ آہستہ لوگ خود ہی سائڈ پر ہو جائیں گے جب آپ انکار کریں گے، تو اس لیے لوگوں کو انکار کرنا سیکھیں۔ ٹھیک ہے، میں نے اپنے گھر والوں یعنی کہ اپنے میکے والے، اپنے بہن بھائی، اپنے سسرال میں یعنی ایک ٹائم مقرر کیا ہوا ہے فون کالز کا، تو میں صرف اسی ٹائم پہ نا پھر ان سے بات کرتی ہوں، اور ان کو بھی پتہ ہے کہ ہم اس ٹائم فون کریں گے تو ہماری بات چیت ہوگی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ صبح کا ٹائم ایسا ٹائم ہوتا ہے جب بچے اسکول چلے جاتے ہیں، تو اس کے بعد کچھ ٹائم میرے پاس فری ہوتا ہے، تقریباً 10 سے 12 بجے تک کا ٹائم میرے پاس فری ہوتا ہے، تو اس ٹائم میں جو ہے نا اپنے گھر والوں سے، اپنے فرینڈ سے، یعنی کہ کسی سے بھی بات چیت کرنی ہو نا تو میں اس ٹائم کرتی ہوں۔ باقی ٹائم جب بچے اسکول سے آ جاتے ہیں نا تو میرے پاس کوئی بھی فری ٹائم نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے بعد پھر بچوں کی رسپانسبلٹیز سٹارٹ ہو جاتی ہیں، اور پھر شام کے کھانے کا ٹائم ہو جاتا ہے، اور پھر ہسبینڈ کے آنے کا ٹائم ہو جاتا ہے، تو ان ٹائم پہ نا میں فون وغیرہ اٹینڈ نہیں کرتی۔ ہاں، اگر کوئی ضروری کال آ جائے، کوئی ایسی خبر آ جائے جو کہ بہت زیادہ ضروری ہو ملنا، تو وہ میں اٹینڈ کال کر لیتی ہوں۔ اس کے علاوہ میں کوئی ایسی بات چیت نہیں کرتی جس میں، یعنی کہ آپ کو ہوتا ہے نا کہ عورتوں کو ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا جب وہ گوسپس کر رہی ہوں ایک دوسرے کے ساتھ، تو اس لیے میں نہ صرف وہ ٹائم مقرر کرتی ہوں صبح کے وقت کا، تو یہ ایک میری باؤنڈریز ہیں جو کہ میرے جو ریلیٹیو ہیں، میرے بہن بھائی ہیں، میرے فرینڈس ہیں، ان سب کو پتہ ہے کہ بھی میں اس ٹائم ہی کال ریسیو کر سکتی ہوں۔ تو آپ نے بھی اپنی باؤنڈریز کو سلیکٹ کرنا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ آپ کس ٹائم فری ہے، کس ٹائم آپ فری نہیں ہیں۔ 6 پوائنٹ، اپنی زندگی کے فیصلے خود کریں، دوسروں کے دباؤ میں نہ آئیں۔ زندگی آپ کی اپنی ہے، اس لیے فیصلے بھی آپ ہی کے ہونے چاہیے۔ دوسروں کے دباؤ میں آ کر لیے کے فیصلے اکثر پچھتاوے کا باعث بنتے ہیں۔ یہاں پہ آپ نے نا خود غرض ہو کر اپنی خوشی اور اطمینان کو سب سے پہلے رکھنا ہے، اپنے دل و دماغ کی بات کو سننا ہے، کیونکہ آپ خود کو سب سے بہتر جانتے ہیں۔ کسی کو خوش کرنا نا ممکن نہیں ہے، مگر خود کو مطمئن رکھنا بہت ضروری ہے۔ دوسروں کی رائے ضرور سنیں، دوسروں سے مشورے ضرور لیں، مگر فیصلہ ہمیشہ اپنی سوچ کے مطابق، اپنی بات کے مطابق کریں، اور اپنی زندگی کا کنٹرول کسی کے بھی ہاتھ میں مت دیں۔ زندگی آپ کی اپنی ہے، فیصلے آپ کے اپنے ہونے چاہیے، خود پر یقین رکھیں، یہی کامیابی کی سب سے پہلی سیڑھی ہے۔ آپ نے اپنے فیصلے جو ہے وہ خود کرنے ہیں، وہی آپ کو اصل سکون بھی دیں گے جو آپ کے اپنے کیے ہوئے فیصلے ہوں گے۔ یاد رکھیں، دوسروں کے دباؤ سے نکل کے اپنی زندگی کے فیصلے کرنا خود غرضی نہیں بلکہ خود اعتمادی ہے۔
سب سے لاسٹ پوائنٹ، وقت ضائع کرنے والوں سے دور رہنا زندگی کی سب سے بڑی کامیابی ہے، اور یہاں پہ آپ نے خود غرضی کا مظاہرہ کرنا ہے۔ آپ کے آس پاس، آپ کے سسرال میں، آپ کے ارد گرد بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو آپ کے وقت کو ضائع کریں گے، ادھر ادھر کی فضول کی باتیں کر کے آپ کا وقت بھی ضائع کریں گے اور آپ کے ذہنی سکون کو برباد بھی کریں گے۔ تو آپ نے ایسے لوگوں کو اپنے آپ سے دور رکھنا ہے اور عقل مندی کا مظاہرہ کرنا ہے، اور کیونکہ یہ لوگ آپ کو کبھی بھی زندگی میں آگے نہیں بڑھنے دیں گے، آپ کو پیچھے کی طرف جانے دیں گے۔ تو آپ نے ایسے لوگوں کی باتوں میں بالکل نہیں آ کر اپنی زندگی کو برباد کرنا۔ اور یہ تھی جناب میری آج کی ویڈیو۔ میں نے کوشش کی ہے اس میں جتنے پوائنٹ میں کور کر سکوں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور ڈسکس کروں، اور آئی ہوپ آپ کے لیے یہ ویڈیو بہت ہیلپ فل ہوگی، اور آپ ضرور امپلیمنٹ کیجیے گا اپنی ڈے ٹو ڈے لائف میں، اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ اس کے علاوہ ایسی کون سی باتیں ہیں جہاں ہمیں سیلفش ہونا چاہیے۔ آج کی ویڈیو کو یہیں پہ کلوز کرتے ہیں۔ ہوپ فل آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، اچھا سا کمنٹ کریں۔ کل ملیں گے ایک اچھی سی ویڈیو کے ساتھ، کل تک کے لیے اللہ حافظ۔